بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ہمارے ملک میں جو اس وقت صورتحال بن گئی ہوئی ہے، اس صورتحال کو نمٹنے کے لیے ہمارے ملک کے اندر روزگار کے مواقع انتہائی کم ہیں۔ لوگوں کو روزگار مہیا نہیں ہو رہا، لوگوں کے پاس جابز نہیں ہیں، کھانے کے لیے پیسے نہیں ہیں، بچوں کے اسکول کی فیسز نہیں ہیں، وہ اپنی زندگیاں انتہائی مشکل سے گزار رہے ہیں۔ اس مشکل کو دیکھتے ہوئے کچھ ایسے لوگ ہمارے ملک میں آباد ہیں جنہوں نے لوگوں کی ان مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کا سوچا اور وہاں پر قرض اسکیم کو متعارف کروانے کے لیے مختلف اپلیکیشنز مہیا کی۔ وہاں پر لوگ اپنی اپلیکیشنز کو ڈاؤن لوڈ کر کے قرض لے سکتے تھے، مگر یہ وہ قرض اسکیم اس وقت جان لیوا ثابت ہوئی جب وہ لوگ قرض کے ساتھ ساتھ لوگوں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلنے لگے اور لوگوں کی زندگیوں کو تباہ کرنے لگے۔ حالیہ ہی دور میں آپ لوگوں نے بھی ایک اس طرح کا واقعہ سنا ہوگا، مگر ہم اس واقعے کی طرف جانے سے پہلے آپ لوگوں کو اس کے پیچھے کے کچھ حقائق بناتے ہیں کہ آخر یہ واقعات رونما کیوں ہوتے ہیں، آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں، کیوں لوگ اس طرح کے چنگل میں پھنس جاتے ہیں اور وہاں سے نکلنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے، کیا وجہ ہے کہ ان کو آخرکار اپنی جان لینی پڑتی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتاتے چلیں، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پاکستان کے اندر ہمارے لوگوں کے اندر ایک ایسی گندی فطرت ہے، ایک ایسی چیز ہے کہ اگر وہاں ان کو کوئی چیز فری میں ملتی ہوئی نظر آ رہی ہو تو وہ سب کے سب اس چیز کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ آخر اس کا آؤٹ کم کیا ہوگا، وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ یہ بندہ فری میں ہمیں چیز کیوں دے رہا ہے، وہ لوگ یہ نہیں سوچتے کہ اگر ہمیں اس سے کچھ فائدہ ہو رہا ہے تو اس سے اس کو کیا فائدہ ہوگا۔ تو سب کے سب لوگ کوئی ایسی چیز نظر آئے تو اس کے پیچھے ہاتھ دوڑ کر پڑ جاتے ہیں۔ آپ اس کی اگزامپل اس طرح لے لیں کہ اگر کوئی برانڈ اپنی سیل متعارف کروا دے تو اس برانڈ کے ہی دکان کے اندر پاؤں رکھنے کی جگہ آپ کو نظر نہیں آتی۔ بے شک وہ برانڈز جو ان سے ہیں وہ آپ لوگوں کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ وہ برانڈز جو پرائزنگ 1000 روپے کی چیز ہے 2000 کی کر کے اس کے اوپر 50% آف کر کے دوبارہ 1000 کی سیل کر رہے ہوتے ہیں، لیکن کیونکہ اب اس کے بعد سیل کا ٹیگ لگ گیا ہوتا ہے اور ہمارے لوگوں کی مینٹیلٹی یہ ہے کہ اب یہ سیل میں چیز ہے تو ہم نے اس کو پرچیز کرنی ہے، بجائے کہ اس کی ریسرچ کریں اور اس کی مارکیٹ ورتھ دیکھیں، بس انہوں نے دیکھنا کہ یہ سیل ٹیگ لگ گیا ہے تو ہم اس کو پرچیز کریں۔ اسی طرح سے آج کل ہمارے ملک کے اندر ایک قرض دینے والی اپلیکیشنز کا رجحان بہت زیادہ ہوا ہے۔ قرض دینے والی اپلیکیشنز کا الٹیمیٹ رزلٹ یہ نکل رہا ہے کہ لوگ ایک تو مقروض ہو رہے ہیں اور دوسرا اس سے بہت سے ہولناک واقعات پیدا ہو رہے ہیں، اور ان قرض دینے والی اپلیکیشنز کو سرے عام سوشل میڈیا کے اوپر مارکیٹ کیا جا رہا ہے اور سرے عام لوگ اس کی نمائندگی کر رہے ہیں، لیکن ان کو پوچھنے والا کوئی نہیں، لیکن ان کے اوپر کارروائی کرنے والا کوئی نہیں۔ اب یہاں پر بہت سے سوالات اٹھتے ہیں۔ ابھی حالیہ ہی دور میں ایک شخص نے خودکشی کر لی ہے اس قرض کی وجہ سے، مگر کسی ہماری ایف آئی اے ٹیم کی طرف سے اس اپلیکیشنز کے مالکان کو نہیں پکڑا گیا، کس ایف آئی اے کی ٹیم کی طرف سے اس کالر کو نہیں پکڑا گیا جس بندے نے اس کو بلیک میل کیا، جس بندے نے اس کو مجبور کیا کہ آپ لوگ خودکشی کریں تو ہی آپ کی جان چھٹے گی۔ ابھی تک کسی کی پکڑ دکڑ نہیں ہوئی۔ آخر اس کے پیچھے کیا وجوہات ہیں؟ کیا یہ لوگ بھی بیچ میں شامل ہیں؟ کیا ان کو قرض والوں کو کسی کی پشت بنائی ہے؟ تو اس طرح کے بہت سے سوالات ہیں جو ہماری عوام اٹھا رہی ہے اور ہماری عوام اٹھاتی رہے گی جب تک کہ اس طرح کے لوگوں کو پکڑ کر ان کو جیلوں کے اندر بند نہیں کیا جائے گا اور ان کو بند کرنے کے بعد سزا نہیں دی جائے گی۔ پچھلے ہی دنوں مسعود نامی شخص نے صرف 13,000 کا قرض لیا اور وہ قرض لاکھوں روپے میں بدل گیا، جس کی وجہ سے ایپ کا عملہ اس کو بلیک میل کرنے لگا اور اس شخص کو خودکشی کرنے پر مجبور کر دیا۔ بلیک میل وہ اس طرح سے کرتے ہیں کہ جب آپ لوگ اپلیکیشنز کو انسٹال کرتے ہیں تو وہ آپ لوگوں سے پرمیشن لیتے ہیں کہ اپلیکیشن انسٹالیشن کے دوران کہ ہم آپ لوگوں کی گیلری کو ایکسیس کریں گے، ہم آپ لوگوں کے نمبرز کو ایکسیس کریں گے، ہم آپ لوگوں کے کیمراز کو ایکسیس کریں گے، ہم آپ لوگوں کے مائکس کو ایکسیس کریں گے، ہم آپ لوگوں کے واٹس ایپ کو ایکسیس کریں گے۔ آپ سے ان تمام چیزوں کی ایکسیس وہ لے لیتے ہیں، اور ہماری پاکستانی ایسی جاہل عوام ہے کہ اس اپلیکیشن کی ایکسیس، اس پرمیشنز کو پڑھنے کی بجائے صرف ٹک 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 کر کے یس کر کے آپ اس اپلیکیشنز کو انسٹال کر لیتے ہیں۔ آپ یہ نہیں پڑھتے کہ آخر وہ بندہ آپ سے مانگ کیا رہا ہے۔ یہ ڈیجیٹل دور ہے، یہاں پہ ڈیجیٹل طریقے سے فراڈ ہو رہے ہیں، ڈیجیٹل طریقے سے لوگوں کو لوٹا جا رہا ہے، اور ہماری معصوم عوام، ہماری بیوقوف عوام
اس کے اندر اس چنگل میں پھنسی جا رہی ہے، کیونکہ وہ اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے۔ اگر آپ کو خود سے پڑھنا نہیں آتا، آپ کسی پڑھے لکھے بندے سے پڑھوا کر اس ایپ کو انسٹال کریں، تاکہ پتہ چلے کہ یہ ایپ آیا ایگزسٹ بھی کرتی ہے، آیا یہ ایپ آپ کا کوئی پرائیویٹ ڈیٹا تو نہیں لے رہی، مگر کیونکہ آپ لوگ اس کو پڑھنے کی زحمت نہیں کرتے تو وہ لوگ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی اپلیکیشنز کے تھرو آپ لوگوں کی تمام پرائیویٹ پکچرز، تمام ویڈیوز، تمام ڈیٹا، تمام فون نمبر تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ آپ یوں سمجھ لیجئے کہ موبائل آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے اور آپریٹ وہ کر سکتے ہیں، تو اس طرح سے آپ لوگ ان کو اپنی ایکسیس دے دیتے ہیں۔ اگر آپ لوگ سے جب وہ اپلیکیشن اجازت مانگتی ہیں، اگر آپ ان اجازت کو ڈکلائن کر دیتے ہیں کہ میں اجازت نہیں دیتا، تو وہ اپلیکیشن انسٹال ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر ایک بلیک میلنگ کا ایک اور طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر ہماری اپلیکیشن یوز کرنی ہے، آپ لوگوں نے اگر ہم سے قرض لینا ہے، تو آپ لوگوں کو ہماری اپلیکیشن انسٹال کرنے کے لیے ہمیں ان پرمیشنز کو دینا پڑے گا، اور وہ مجبور بندہ جس کو اس وقت پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اس کو وہاں سے اجازت دے کے اپلیکیشنز کو انسٹال کر دیتے ہیں۔ اور یہ لوگ اس وقت آپ لوگوں کے ساتھ مس کمٹمنٹس کرتے ہیں، یہ لوگ آپ لوگوں کو اس وقت کہتے ہیں کہ ہم آپ کو 2 مہینوں کے لیے، 4 مہینوں کے لیے قرض دیں گے، مگر جیسے ہی آپ قرض لے لیتے ہیں تو کچھ ہی دنوں کے اندر، 2 4 5 دنوں کے اندر یہ آپ لوگوں کو کالز کرنا شروع کر دیتے ہیں کہ ہمارا قرض واپس کرو اور سود کے ساتھ واپس کرو، کیونکہ اس وقت اس شخص کے پاس وہ پیسے نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس وقت وہ شخص پیسے استعمال کر چکا ہوتا ہے، اور صرف ضرورت مند بندہ اس طرح کی اپلیکیشن سے قرض لیتا ہے، اور انہیں معلوم ہوتا ہے کہ اب اس بندے کے پاس اس وقت وہ پیمنٹ نہیں ہوگی، تو وہ ڈیلی بیسس پہ قرض کے اندر اضافہ کرتے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ بندہ ان کے چنگل میں پھنس جاتا ہے۔ اب صورتحال پیدا یہ ہوتی ہے کہ کچھ معصوم لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں، کچھ بیوقوف لوگ اس طرح کے بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایسے کرتے ہیں کہ ایک اپلیکیشن کا قرض دینے کے لیے وہ اس طرح کی دوسری اپلیکیشن کو انسٹال کرتے ہیں اور وہاں سے پیسے لے کر ان کو پیسے دے دیتے ہیں۔ اب ہوتا ایسے ہے کہ آپ پہلے ایک اپلیکیشن کے چنگل میں پھنسے تھے، اب آپ کو 2 بلیک میلرز ہیں، اور اسی طرح سے کچھ لوگ 3 4 5 اپلیکیشنز کو انسٹال کر کے بھی قرض لے لیتے ہیں اور وہ بری طرح پھنس جاتے ہیں۔ ان قرض داروں نے جو ریکوری ٹیم بٹھائی ہے، وہ انتہائی احمق، انتہائی جاہل، انتہائی گھٹیا لوگ ہیں۔ وہ آپ لوگوں کی پرائیویسی کو مد نظر نہیں رکھتے، وہ آپ لوگوں کی پرسنل تصویروں کو سر عام پبلش کر دیتے ہیں، اور اس کے علاوہ وہ لوگ آپ لوگوں کی فیملی پکچرز کو ایڈٹ کر کے گھٹیا پکچرز میں تبدیل کر کے، غلیظ پکچرز میں تبدیل کر کے، میں وہ آگے مزید الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، ان میں تبدیل کر کے انٹرنیٹ پر اور آپ کے باقی ریلیٹیوز کو سینڈ کرنے کی دھمکیاں بھی دیتے ہیں، اور آپ کو ایز اے سیمپل ان پکچرز کو سینڈ بھی کرتے ہیں کہ اگر آپ نے ہمارا قرض واپس نہ کیا تو ہم آپ کی یہ فوٹوز کو آپ کے تمام رشتہ داروں، آپ کے تمام کولیگز، کالجز کے، یونیورسٹیز کے، اور جو نمبر آپ لوگوں کے سیو ہوتے ہیں ان کو سینڈ کر دیں گے۔ تو اس طرح سے جو قرض دار ہوتا ہے، جس نے ان سے قرض لیا ہوتا ہے، وہ وہاں پر بلیک میل ہونا شروع ہوتا ہے، وہ قرض کے ذمہ میں تو پہلے ہی ٹینشن میں ہوتا ہے، اس کے ساتھ اب اس کو ایک بلیک میلنگ اور سٹارٹ ہو جاتی ہے، اور الٹیمیٹلی وہ اپنی جان کو ہی دنیا سے ختم کرنے کا ڈسیژن کرتا ہے۔ یہ ہمارے ملک میں دوسرا واقعہ ہو چکا ہے اس قرض کی مد میں آ کے، جس بندے نے اپنی جان لی، اور نہ جانے اس طرح کے اور کتنے واقعات ہوں گے جو اب تک منظر عام پر نہیں آئے۔ تو خدارہ آپ لوگ اس طرح کی اپلیکیشنز کے چنگل میں مت پھنسیں۔ اگر آپ لوگوں نے ان سے قرض لیا ہے تو صرف اتنی اماؤنٹ ان کو واپس کریں جتنی آپ لوگوں نے ان سے لی تھی، اور اس کے بعد ان کی اپلیکیشن کو فوری ان انسٹال کر کے، اور ان کے آپ اگر بلیک میلنگ کریں تو ان کے خلاف FIA میں جا کے درخواست دیں تاکہ FIA کارروائی کرے۔ اگر آپ لوگ بہت زیادہ درخواست FIA کی طرف جائیں گے اور FIA پہ برڈن پڑے گا اس چیز کا، تو ڈیفینیٹلی ہماری ملک کی ایجنسیاں ان لوگوں کو پکڑنے میں کام کریں گی، مگر اگر ایک آدھا شخص صرف اس طرح کے مافیے کے خلاف جائے گا تو اس کا الٹیمیٹ رزلٹ کچھ نہیں ہوگا، اور وہ اپنا کام بڑے دھڑلے سے کرتے رہیں گے اور کرتے رہ رہے ہیں۔ تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس 20,000 کے چکر میں اپنی جان مت گوائیں، اپنے آپ کو بلیک میل مت کریں، اول تو ان لوگوں سے قرض نہ لیں، اور سب لوگ جو لے چکے ہیں، جو اس بلیک میلنگ کا شکار ہو رہے ہیں، وہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگ پولیس اسٹیشن میں جائیں، وہ لوگ FIA کے پاس جائیں، اور ان تمام بلیک میلنگ ریکارڈز، ان تمام کال ریکارڈنگز کو وہاں پہ شیئر کریں اور ان کے اوپر FIR کٹوائیں۔ اس FIR کے نتیجے میں آپ لوگ وہاں سے ان کو پکڑوانے میں ہماری مدد کر سکتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ آپ لوگوں کو ایک فائدہ یہ بھی ہوگا
کہ جو قرض کے مد میں ان لوگوں نے پیسے آپ لوگوں کے اوپر ڈالے ہوں گے وہ بھی آپ لوگوں کو نہیں دینے پڑیں، کیونکہ یہ سراسر یہ ناجائز اور بلیک میل ہے، اور اس کا اسٹیٹ بینک اور پاکستان کے بینکوں کے ساتھ کوئی تعلقات نہیں ہے، اور الٹیمیٹلی آپ کو اس کا آپ کے کریڈٹ سکورز کے اوپر ان کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ آپ لوگوں کو سب سے پہلے یہ ڈراتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہم بلیک لسٹ کروا دیں گے، آپ لوگوں کے بینکس بند کروا دیں گے، تو ایسا یہ کچھ نہیں کر سکتے کیونکہ ان کے اختیار میں نہیں ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئے گی، اور ہمارا جو میسج کنوے کرنا تھا جو ہم لوگوں نے وہ آپ لوگوں کے سمجھ میں آئے گا۔ ہماری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ تمام لوگوں تک یہ ویڈیو پہنچ سکے، اور وہ تمام کے تمام لوگ جو کہ اس طرح کے چنگل میں پھنس چکے ہیں، جو کہ اس پرابلم کے شکار ہیں، وہ اس سے بچ سکیں اور اگلے کو بھی نصیحت کر سکیں کہ آپ لوگوں نے ان سے قرض نہیں لینا۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیں، اور واٹس ایپ، فیس بک اور یوٹیوب کے اوپر فالو اور سبسکرائب لازمی کریں۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ خدا حافظ۔